امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بچوں کی امی پر شک کرے اور اگر پہلے ہی آپس میں شک کیا جاتا ہے، کسی کی بچوں کی امی اپنے شوہر پر شک کرے یا رشتے سے پہلے ہی آپس میں شک کیا جاتا ہے، تو اس کا کیا علاج ہے؟ اس شک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے یہاں جب تک یقینی معلومات پر فیکٹ نہ ہو. بس وہ کبھی دیکھ لیا کھڑکی میں کھڑے ہو کر، سامنے والی کھڑکی کو دیکھ رہی ہے، بس طے ہو گیا، دیکھ لیا میں نے، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا. حالانکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہوگا کہ وہ واقعی کھڑکی میں کھڑی ہوتی ہوگی، سامنے لڑکا بھی ہوتا ہوگا اور دونوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی ہوگی ایک دوسرے کی طرف. اچھا، اب توجہ بھی چلی گئی، ایک دوسرے کو دیکھا بھی، تو ایک دوسرے کو دیکھنے سے یہ طے کون کرے گا کہ دونوں کا پیچ بھی لڑا ہوا ہے، کہ عشق مجازی میں دونوں مبتلا ہیں؟ یہ طے کیسے ہوگا؟ تو یہ اس طرح شک شبہ کر کے مطلب اپنا گھر لوگ برباد کر دیتے ہیں. گھر برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی بربادی کا سامان تو وہ شروع سے کر رہے ہوتے ہیں، فوراً تہمت لگا دیتے ہیں. یہ تو میں نے ایک ایسی بات بتائی کہ جس پر بہت پکا شک جاتا ہے آدمی کا، ورنہ ویسے بھی خالی شک، خواہ مخواہ کا شک. کسی کو فون اگر وہ کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو جو مخالف جنس ہے، اس کی جو بھی بیوی یا شوہر، بے بس اپنے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنے اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور پھر بدقسمتی سے یہ دوسروں کو یہ باتیں بتاتے بھی ہیں. تو وہ اگلا بھی بولتا ہے اس کو میں نے تھوڑا، آپ کے میاں کو اگلی بولے گی مجھے بھی دیکھنے میں بھی ایسا یہ صحیح لگتا نہیں ہے کہ آنکھیں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہے، میں تو آنکھیں دیکھ کر پہچان لیتی ہوں. یہ پھر وہ اپنی جھاڑتی ہے مطلب فضیلت. اس طرح ہی بعض اوقات گھر خراب ہو جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں تہمت لگانے سے منع فرمایا. تہمت بہت بری بات ہے، اور تہمت کا عذاب بڑا سخت ہے کہ جو کسی مسلمان پر تہمت لگائے اس کا ایک عذاب یہ بیان کیا گیا کہ اس کو اللہ تعالی ردغۃ الخبال میں جہنم کے اندر رکھے گا. ردغۃ الخبال یعنی جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہہ رہا ہوتا ہے، اس میں اس وقت تک اللہ پاک اس کو رکھے گا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو لے. تو یہاں تو دن میں 100 تہمتیں لگانے والے لگاتے ہیں. ایک منظر دیکھا پیارے آقا کہ کچھ لوگ زبان سے لٹکے ہوئے تھے، تو بتایا گیا کہ یہ بلا وجہ الزام تراشی کرنے والوں کی سزا. یہ مضمون حدیثوں کا بیان کر رہا ہوں. تو اس طرح کسی پر الزام لگانا، تہمت لگانا بہت زبان پر ہلکا معلوم ہوتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، ٹھاک کر کے تہمت لگا دیتے ہیں، لیکن اس کا عذاب برداشت نہیں کیا جا سکے گا. تو یہ مطلب شیطان جو ہے نا بڑے بڑوں کو گھما دیتا ہے، بعض اوقات وسوسے ڈال دیتا ہے. تو یہ کہ کسی کے ساتھ عورت ہے تو ہم فوراً یہ طے نہ کر لیں، اس کی بہن ہو، اس کی یہ ماں ہو، بیوی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، کہ یہ غیر عورت ہی ہے، یہ فائنل ڈیسیزن ہم کیسے لیں؟ اللہ تعالی ہم کو حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. بدگمانی رسالہ بہت پیارا ہے، مکتبۃ المدینہ کا. یہ تو سب کو گھول کے پینا چاہیے. اب پڑھیں اس کو لیں، اس کو تقسیم کریں. اب پڑھیں گے 14 طبق روشن ہو جائیں گے آپ کے. یعنی اب تک یعنی کہ اتنی بدگمانیاں کر رہا تھا اور اس کے عذابات ایسے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اس کو ضرور پڑھیے گا مکتبۃ المدینہ سے لے کر یا ویب سائٹ پر دعوت اسلامی کی.